و دنیا کی کامیابی سے ہم سب کو ہمکنار فرمائے۔ آپ حضرات کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آج سے تقریباً 8 سال قبل ایک نئی چیز نہیں تاہم لوگوں سے ناانجام ضرور تھا، اور ایک درخت کی شکل میں، پودے کی شکل میں لگائی گئی، مگر آگے چل کر پھر اس عمارت کی شاخ بنتی گئی۔ جب ایک مکان بنایا جاتا ہے تو پھر اس کے آس پاس بہت ساری چیزیں اس کے ماتحت بنائی جاتی۔ عمارت شریعہ دارالقضا کا جب قیام ہوا، قیام عمل میں آیا، اس وقت ہمارے ملک کی، بلکہ یہ کہا جائے کہ ملک کی بڑی اور اہم شخصیت یہاں آئی، اور شہر اور اطراف شہر، علاقہ اور اطراف کے علماء کرام کی موجودگی میں عمارت شریعہ کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ پھر اسی دن جہاں تک مجھے یاد ہے کہ اسی مجلس کے اندر میں عمارت کی نگرانی میں ہی ایک دوسرا شعبہ جو دارالافتاء کا کام کرتا ہے، یعنی فتویٰ نویسی کا، وہ بھی اسی دن عمل میں لایا گیا۔ دارالقضا کی بنیاد یعنی عمارت کی بنیاد رکھی گئی اور دارالقضا کام شروع ہوا۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی اہم کام ہے کہ مسلمانوں کے آپسی اختلاف یا آپسی جھگڑے، شوہر بیوی کے آپسی جھگڑے، بھائی بھائیوں میں آپسی لڑائی جس کا تعلق میراث سے، وراثت سے ہوتا ہے۔ والدین دنیا سے گزر گئے، بھائی لڑ رہے آپس میں، میرا اتنا حصہ ہوگا، اتنا حصہ ہوگا۔ کیس مقدمے ہو گئے، دو بھائی دونوں الگ الگ وکیل لے کر کے عدالتوں کے چکر کاٹ رہے، 1 2 سال 4 سال ہو گئے۔ شوہر بیوی کا آپس میں جھگڑا ہوا، 2 4 10 سال سے شوہر الگ ہے، بیوی الگ، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو۔ اس طرح نہ جانے کتنے آپسی اختلافات ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کورٹ کچہری اور دیگر دوسرے قوموں کے پاس جانا پڑتا تھا، اور جس میں وقت بھی خرچ ہوتا تھا، پیسے بھی لگتے تھے، اور بے عزتی یا یہ کہہ لیں کہ توہین بھی ہوتی، ساری چیزیں موجود تھی۔ دارالقضا کے قیام کے بعد سے اب تک میں 1000 سے زائد مقدمات یہاں درج ہوئے، جس کے اندر میں مسلمانوں کے جو آپسی تنازعات، جھگڑے تھے، مثلاً 2 بھائیوں کی آپس کی لڑائی چل رہی تھی وراثت کے معاملے میں، دونوں بھائیوں کو بیٹھا کر کے سمجھایا گیا کہ شرعی طور پر تمہارا یہ مسئلہ، تمہارے حصے میں اتنے ہیں، تمہارے حصے میں اتنے ہیں۔ دونوں بھائیوں کی لڑائی جو 10 سال سے چل رہی تھی، 1-2 دن کی بیٹھک میں ختم ہو۔ شوہر بیوی کی لڑائی چل رہی تھی، دونوں آپس میں 2 سال 4 سال سے کچہری چکر کاٹے، بعض تو وہ تھے 12-13 سال ہو گئے، لیکن دونوں کو بیٹھا کر سمجھایا گیا، اسلامی طور و طریقے سے دین کی دنیا کی دونوں باتیں سامنے رکھی گئی، دینی نقصان بھی بتایا گیا، دنیاوی نقصان بھی، آپس میں دونوں صلح پر راضی ہو گئے، معاملہ ختم ہو۔ بظاہر ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ چھوٹی سی عمارت، یہ عمارت شریعہ، یہ 2 آفس، یہ 2 کمرے، اس سے کیا ہوتا ہے، مگر صحیح معنی میں اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو عمارت بہت چھوٹی ہے، کام بہت بڑا ہے۔ تو ایک تو دارالقضا کے تحت یہ سارے امور انجام پاتے، جو عمارت کا ایک شعبہ دارالقضا ہے۔ دوسرا اسی عمارت کا شعبہ دارالافتاء، یعنی جہاں سے فتویٰ نویسی کے کام ہوتے ہیں، کسی کو مسئلہ معلوم کرنا ہے، میراث کے مسئلے، ترکے کے مسئلے، دنیا کے جو بھی نماز روزے سارے مسائل ہیں۔ بہت سارے احباب یہاں آتے ہیں، دفتر میں بیٹھ کر مفتیان کرام کے سامنے اپنا سوال رکھتے ہیں اور جواب معلوم کر کے جاتے ہیں۔ بہت سارے یہ جو چاہتے ہیں کہ میں لکھ کر کے دوں اور مجھے لکھ کر کے جواب دیا جائے، تو ان کو لکھ کر کے باضابطہ سائن کر کے اسٹامپ مار کے اس پہ دیا جاتا ہے، جو کہ فتویٰ نویسی ہے۔ تو یہ کام دوسرا یہ چل رہا ہے یہاں پہ۔ تیسرا کام جو اہم ہے، جو ہم لوگوں کے سامنے اسے دکھلا کر نہیں کرتے، جو بیت المال کا شعبہ ہے، ہمارے ذمہ داروں کی شروع سے اس معاملے میں زیادہ فکر رہی کہ کام کوئی بھی ہو اخلاص کی بنیاد پر ہو، اسے زیادہ لوگوں میں نہ دکھلایا جائے، بلکہ
عام ہونا چاہیے، لوگوں تک اس کا فائدہ ہونا چاہیے کہ بیت المال کی بنیاد رکھ کر کے، آپ کو معلوم ہوگا ہمارا محلہ صنعت نگر ہے، یا اسی طریقے سے کرشنا نگر ہے، یا اسی طرح ون ٹاؤن کا علاقہ جہاں مسلم آبادی ہے، وہاں پر کوئی ایسی مسلمان غریب بیوہ عورتیں ہیں، ان لوگوں کی تحقیق کے بعد کہ واقعی محتاج ہے، تقریباً 5 سال سے ہر مہینے کی 5 تاریخ کو ان تمام بیوہ عورتوں کو یہیں پر بلا کر کے وظیفہ دیا جاتا ہے، لیکن ہم نے اسے کبھی لوگوں کے سامنے اسے ظاہر نہیں، نہ فوٹو میں، نہ اسے دکھلا کر، نہ بولا کر۔ ہر مہینے کی اگر کوئی دیکھنا چاہے یا امداد کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہر مہینے کی 5 تاریخ کو بیوہ عورتیں آتی ہے اور انہیں وظیفہ دیا جاتا ہے، اور یہ کام 5 سال سے چلتا ہے۔ تقریباً 13-14 عورتیں ہیں جو ہر مہینے کو وظیفہ لیتے ہیں، اور ہر سال اس میں ہم 5-6 عورتوں کا، بیوہ عورتوں کا یا غریب آدمی ہیں، مزدور ہیں، ان کا اضافہ کیا جاتا ہے تاکہ ان کی کچھ پوری مدد تو ہم نہیں کر سکتے، اللہ ہی مدد کرنے والا، جو ہو سکتا ہے بیت المال کے ذریعے سے مدد کی جاتی ہے۔ اسی طرح چوتھا شعبہ عمارت شریعہ کا جو رویت ہلال کمیٹی ہے، جہاں سے ہر مہینے کی 29 تاریخ کو چاند کی خبر دی جاتی ہے، یا اسی طریقے سے ابھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، شعبان، شوال، عید الاضحیٰ، بہت سارے ایام ہیں، ان کے ذریعے سے خدمات انجام دی جاتی ہے۔ اور حج کے موقع پہ تو الحمدللہ شوال کے مہینے سے لے کر آخری فلائٹ جو حاجیوں کا ہوتا ہے، ہر اتوار میں حج پہ جانے والے حجاج کرام کے لیے تربیتی کیمپ لگا ہوا رہتا ہے کہ آپ جب چاہیں جب آئیں اور سیکھ کر کے جائیں۔ اسی طریقے سے اور بھی شعبے جات ہیں، بہت سارے خدمات ہیں عمارت کے تحت الحمدللہ یہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ہمیں آپ حضرات کی دعاؤں کی درخواست سے حضرات سے دعا فرمائیں کہ اللہ کی عمارت سے اور زیادہ خدمات انجام لے اور اسی طرح اس کے اندر میں ترقی عطا فرمائے۔ یہ مختصر سی بات تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ اصل آج کا ہمارا یہ جلسہ ہے کہ ہمارے پاس اس سے پہلے بھی ہے اور گزشتہ سال بھی 3 بچے حافظ قرآن بنے تھے، اور ان میں سے 2 بچے جنہوں نے دور قرآن بھی مکمل کیا۔ الحمدللہ اس سال شروع سے اب تک میں 4 بچے حافظ قرآن بنے۔ 1-2 مرتبہ مختصر سا ہمارا پروگرام بھی ہوا جس میں 2 بچے نے قرآن کی تکمیل کی تھی۔ الحمدللہ شروع سے اب تک جتنے بچے حافظ قرآن بنے ہیں وہ چاروں آپ کے سامنے آج مکمل طور پر سب کے سامنے ہمارے مہمان تشریف لائے ہوئے ہمارے بیچ میں ہیں۔ حضرت مولانا مفتی ریاض الدین صاحب یہ خود بھی مدرسہ چلاتے ہیں، الحمدللہ بہت اچھی ترتیب سے ان کا مدرسہ بھی ہمارے شہر کے اندر میں ہے اور بہت اچھی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے اہم مہمان حضرت مولانا مفتی خلیل اللہ خان صاحب، یہ ناظم ہے مدرسہ روضۃ الابرار چنکلور پیٹ گنٹور کے، اور یہ استاد بھی ہیں مدرسہ ریاض العلوم جنبل مٹگو کڑبا کے اندر میں۔ آپ کی بھی بڑی خدمات ہے، آپ آئے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ پہلے حضرت یہاں تشریف لائیں گے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے مدرسے کے بچوں کا مختصر سا پروگرام ہے اس طور پر کہ بچوں نے مسابقہ یعنی تقریبی مسابقے میں حصہ لیا تھا، ان میں سے 3 بچے اول، دوم، سوم، یعنی کہ ایک بچے نے اول پوزیشن حاصل کی، دوسرے نے دوم اور تیسرے نے سوم۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ بچے انہی بیان کو ہمارے سامنے پیش کریں گے، اور اس کے بعد ان بچوں کا تکمیل قرآن ہوگا، پھر آئے ہوئے مہمان معظم کا ہمارے بیچ میں مختصر سا خطاب ہوگا، پھر دعا ہوگی۔ تو آئیے ہم آج اپنی اس محفل کو، جلسے کو آگے بڑھاتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کلام اللہ سے۔ تو قرات کے لیے میں عزیزم عبد المعیز ولد عبد العزیز سلموں کو درخواست کروں گا کہ آئیں اور تلاوت قرآن مجید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا
إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العلي العظيم. تلاوت قرآن مجید کے بعد نعت نبی پڑھنے کے لیے شیخ مجاہد اکرم ولد شیخ محی الدین سے درخواست کرتا ہوں کہ آ کر نعت نبی سے ہم سامعین کو محسوس کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی ابوبکر و عمر ہوں گے عثمان و علی ہوں گے ابوبکر و عمر ہوں گے عثمان و علی ہوں گے عثمان و علی ہوں گے حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی آقائے قبر لیکن اصحاب ستارے ہیں آقائے قبر لیکن اصحاب ستارے ہیں اصحاب ستارے ہیں اس چاند کی ہر جانب تاروں کی لڑی
گا اللہ جب جائیں گے مدینے میں، لے جائے گا اللہ جب، لے جائے گا اللہ جب، دل سجدہ کنا ہوگا، آنکھوں میں جھڑی ہوگی، دل سجدہ کنا ہوگا، آنکھوں میں جھڑی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی، جب وادی طائف میں رنگین ہوئے جوتے، جب وادی طائف میں رنگین ہوئے جوتے، رنگین ہوئے جوتے، ہر شعبے فرشتوں کے دل پر بھی بنی ہوگی، ہر شعبے فرشتوں کے دل پر بھی بنی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی، جب احد و بدر والے آقا پہ ہوئے قربان، جب احد و بدر والے آقا پہ ہوئے قربان، آقا پہ ہوئے قربان، خوش خبری پھر ان کو جنت کی ملی ہوگی، خوش خبری پھر ان کو جنت کی ملی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی۔ ماشاءاللہ عزیز موصوف نعت نبی کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مختصر سیرت کو اپنے نظم میں سمو رہے تھے۔ اب میں اس جلسے کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ان طلباء عزیز کو جنہوں نے اس مدرسے کے تقاریری مسابقے میں حضرات جو باہر سے آئے ہوئے ہیں ان لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، میں مختصر بتاؤں کہ مدرسے کے اندر میں بچوں کو اب بیانات سکھانے کے لیے اور عوام الناس کے اندر میں کس طریقے سے اپنے معافی ضمیر کو جا کر ادا کریں گے، اس کا عملی مشق کرایا جاتا ہے تاکہ بچے جب حافظ قرآن بن جائیں، عالم بن جائیں اور پھر جب جا کر خدمت میں لگے دین کی تو اس وقت وہ صحیح طریقے پر اپنے معافی ضمیر کو ادا کر سکیں۔ تو یہ ایک عملی مشق ہوتا ہے ہفتے میں ایک دن، جسے انجمن کے نام سے جانتے ہیں، اس میں بچے بیانات وغیرہ یاد کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں۔ پھر جب سال کا اخیر آتا ہے تو تمام بچوں کے درمیان میں ایک مسابقہ کرا جاتا ہے کہ کن بچوں نے سب سے اچھا یاد کیا اور اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کی۔ تقریباً 14 بچے ہمارے اس مدرسے کی حصہ لیے تھے، ان میں سے 3 بچے ہیں جنہوں نے فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ یعنی اول 2 پوزیشن حاصل کی ہے۔
انہی تینوں بچوں کا مختصراً بیان ہوگا، اس کے بعد بچے کا تکمیل قرآن ہوگا اور بعد میں آئے ہوئے مہمانوں کا خطاب ہوگا، پھر دعا ہوگی۔ آئیے بیان اول کے لیے میں دعوت دوں گا شیخ صادق ولد شیخ داؤد کو کہ عزیزم آ کر بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بزرگوں اور دوستوں، میری آج کی تقریر کا عنوان ہے ایمان و عمل۔ ایمان کسے کہتے ہیں اور عمل کا مطلب کیا ہے، انہی دونوں باتوں کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان و عمل دو لفظ ہے، بہت ہی مختصر اور چھوٹے سے، لیکن ان کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ہر مسلمان کے لیے دونوں چیزیں لازمی اور ضروری ہے۔ ایمان و عمل کے معنی اور مفہوم الگ الگ ہے۔ ایمان ماننے، تصدیق کرنے اور کسی حکم کے آگے سر جھکانے کا نام ہے، اور عمل مانے ہوئے کو کر کے دکھانے کا نام ہے۔ ہر مسلمان اور ہر کلمہ گو کے لیے دونوں کے بغیر چارہ نہیں۔ عمل میں حسن ایمان سے پیدا ہوتا ہے اور درجۂ قبولیت ملتی ہے، اور دوسری طرف ایمان بغیر عمل کے بے مثل اور بے نتیجہ ہے۔ ایک دعویٰ ہے جو بے دلیل ہے، ایک روح ہے جسے حرکت و نمو سے محروم کر دیا گیا ہے۔ مومن کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دونوں پر کاربند ہو، ایمان والے بھی ہو، عمل والے بھی ہو۔ زندگی کے شب و روز میں، زندگی کے نشیب و فروز میں، زندگی کے مختلف مراحل میں ایمان کی مظاہر ہو۔ حیات مسلم کو ایمان کی ساری خوبیوں سے پر ہونا چاہیے۔ مسلمان کو دیکھ کر اس کے چہرے، مہرے، اخلاق و عادت، حرکات و سکنات سے یہ شبہ نہ ہو کہ پتہ نہیں یہ مسلمان ہے یا نہیں۔ مسلمان کی زندگی ایمان و عمل کا مجسمہ ہو، آئینے کی طرح صاف و شفاف ہو، کھلی کتاب ہو جس کا ہر ورق ہر شخص پڑھ سکے۔ جہاں جاتے ہیں ہم تیر و افسانہ چھیڑ دیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ہم تیر افسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ بینہ میں ارشاد باری ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةُ۔ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے لیے یکسو ہو کر نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، یہی ہے مضبوط لوگوں کے راہ۔ سورہ انفال میں ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اور یہ لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بس یہی سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں اور مغفرت ہے، عزت کی روزی ہے۔ ایمان و عمل کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی تشریف لایا اور عرض کیا دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے لیے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز پنجگانہ ادا کرو، زکوٰۃ دو، رمضان مبارک کے روزے رکھو۔ اعرابی نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ہے میری جان، نہ میں اس میں کچھ زیادہ کروں گا نہ میں اس میں سے کچھ کمی۔ جب وہ
پیٹ پھیر کر جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنة فلينظر هذه، جسے اس بات کی خوشی ہو کہ وہ جنتیوں میں سے کسی کو دیکھے تو وہ اس شخص کو دیکھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل ایمان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کسی سے محبت رکھو تو اللہ کے لیے، بغض رکھو تو اللہ کے لیے، تمہاری زبان ذکر اللہ میں لگے رہے اور تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اور لوگوں کے لیے وہی ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ ایمان کے بہت سے شعبے ہیں، سب سے افضل شعبہ کلمہ طیبہ کا اقرار کرنا اور سب سے ادنا یہ ہے کہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز پتھر کاٹا، شیش کا ٹکڑا وغیرہ ہٹانا، اور حیا اسلام کے شعبوں میں ہے ہی بزرگوں اور دوستوں۔ کلمہ طیبہ کا اقرار جنت کی کنجی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اقرار کرے اور سیدھا جنت میں چلے گئے، کچھ نہ کرنا پڑا، بلکہ کلمہ طیبہ کا اقرار کے بعد بہت سے ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، بندہ احکام الہی کا پابند ہو جاتا ہے اور اس میں جو مشکلات اور پریشانی آتے ہیں انہیں جھیلنا پڑتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔ ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد بیانی کے لیے محمد اکرم بول رہے، محمد ایوب سلم آئیں گے آپ کے سامنے بیٹھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین وما تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، صدق اللہ العظیم۔ مہمانان عظام، مشفق و ربی اساتذہ اکرام اور سامعین ذی احتشام، آج میرا تقریر کا عنوان ہے بے پردگی اور بے حیائی کا سیلاب اور ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، پردہ اللہ کا حکم ہے، ازواج مطہرہ کی سنت ہے، خواتین کا ترہ امتیاز، اس میں عورت کی عفت و عصمت کی بقا امن و عالم کا ضامن ہے، فتنہ فساد کا روک تھام کا مؤثر ذریعہ ہے، زناکاری و بدکاری کا سدباب ہے، لیکن آج بے پردگی کا سیلاب رہا ہے۔ جس طرف بھی نظر ڈالتے ہیں تو بے حیائی و نیم عریانی کے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں مغربی تہذیب کا شانہ بشانہ چل رہا ہے، ہر ایک میدان میں بلا ضرورت اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل پست منظر میں بے لگام عورتوں کو چھوڑا جا رہا ہے۔ چنانچہ سڑکوں میں، میلوں میں، ہوٹل اور ریسٹورنٹ اور کار سینٹروں میں عورت ہے، بسوں اور پارکوں میں ٹکٹ دینے والے عورت ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ حکومت کے بڑی بڑی کرسی اور ان کے عہدے پر بھی فائز عورت ہے۔ سامعین بس آج فحاشی و عریانیت کا فتنہ فیشن بن گیا ہے۔ آج مسلم معاشرے نے اسلامی تہذیب کو بے حیثیت سمجھا تو بآسانی سے گھروں میں داخل ہو گیا، جس وجہ سے روز بروز پکڑتے جا رہا ہے۔ مغرب میں نعرے لگاتا ہے پردہ ہٹاؤ اور ترقی کرو، اور خود عورتیں بھی بے پردگی ونیم عریانی پر فخر محسوس کرنے لگی ہے۔ محترم حضرات، آج عورت برقع پہنتی بھی ہے تو صرف بدن پر کپڑا رہتا ہے اور چہرہ تو کھلا رہتا ہے، اس لیے کہ یہ 4ویں صدی کا نیا انقلاب ہے، بدن پر ہے برقع لیکن چہرہ تو بے نقاب ہے۔ اور بغل حضرات فحاشی و عریانیت میں ملوث ہونے کا کھلے عام ثبوت دیتے ہوئے اپنے بیگم کو ونیم عریانیہ برہنہ لباس ملا کر بغیر تفریح کے لیے لے جاتے ہیں۔ خود عورتوں کو پردہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کے متعلق ابر الہ آبادی نے کیا خوب کہا ہے، خدا کے فضل سے میاں بیوی دونوں معظم ہیں، خدا کے فضل سے میاں بیوی دونوں معظم ہیں، حیا ان کو
نہیں آتی انہیں غصہ نہیں آتا۔ حاضرین گرامی، اس معاشی و اولیانیت کی بنیاد پر جرائم کا بازار گرم ہوتے جا رہا ہے، یہ فتنہ رستے رستے لاعلہ سور بنتے جا رہا ہے، جس وجہ سے کئی لڑکیاں شادی سے پہلے مائیں بن رہی ہے۔ چنانچہ 1969 میں برطانیہ کے اندر 11 اور 12 سال کے لڑکیوں نے بچوں کو جنم دیا۔ لندن ٹائمز کے ایڈیٹر نے مشرف باسلام ہو کر اسلامی برقع زیب تن کیا تو اسے لندن ٹائمز سے بے دخل کر دیا گیا۔ ان چند باتوں میں تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اب آخری کڑی بیان کی عزیزہ محمد سہیل اختر ولد محمد نذیر، اب حضرات کو بتا دو کہ اس کا بیان ہوگا اور اس کے بعد جو 4 بچے شروع سال سے اب تک حافظ قرآن بنے ہیں ہمارے آئے ہوئے معزز مہمانوں کے سامنے تکمیل قرآن فرمائیں گے اور اس کے بعد مہمانوں کا مختصر سا بیان ہوگا۔ اور ہاں، وہ میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ ہمارے پاس یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں سب نے بیان کیا ہے اور سب کو بیان یاد ہے، مگر وقت کی قلت کی بنا پر ہم نے صرف 3 بچوں کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ محمد سہیل۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناء، ومن تزوج امرأة لم يردها إلا أن يغض بصره ويقصر فربه أو يصل رحمه، بارك الله له فيها وبارك لها فيه، أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم صدر جلسہ، حاضرین کرام، عزیز ساتھیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو حدیث شریف کی آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے: جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے گا کہ اسے عزت اور مرتبہ حاصل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا کرے گا۔ اور جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے گا کہ اسے بہت سارا مال و دولت مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلت اور رسوائی، فقر و فاقہ کے سوا کچھ نہیں دے گا۔ اور جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے گا کہ اسے بہت سارا مال اور دولت مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فقر، فاقہ اور تنگ دستی کے سوا کچھ نہیں دے گا۔ اور جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے گا کہ اس کی نظر نہ بہکے، وہ پاک دامن رہے، گناہوں سے محفوظ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر اعتبار سے خیر و برکت عطا فرماتے ہیں۔ حاضرین کرام، اس حدیث سے واضح ہے کہ جہیز کی لالچ میں نکاح کرنا آدمی کو فقر و فاقہ کے حوالے کر دیتی ہے، جہیز کی طمع کرنا آدمی کو ذلت اور رسوائی کے بازار میں بھیج دیتی ہے۔ میرے محترم دوستو، شریعت اسلام میں جہیز دینا جائز ہے، مگر اس کی حقیقت کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ شریعت اسلام میں، مذہب اسلام میں جہیز دینا جائز ہے، مگر باپ اپنی بیٹی کو کچھ ضروری سامان دے دے تو کوئی حرج نہیں۔ مانگنے والے کو، لینے والے کو اعتراض کا حق نہیں، سوال کرنا جائز نہیں، مانگنے کا ادھیکار نہیں۔ مگر آج اسی جہیز کی نام پر ہماری بہنوں پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، انہیں مارا پیٹا جا رہا ہے، ان پر تیل چھڑک کر جلایا جا رہا ہے، انہیں گھر سے بے گھر کر دیا جا رہا ہے، انہیں مارا پیٹا جا رہا ہے، انہیں بےعزتی کے ساتھ پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا جا رہا ہے، صرف اسی بنیاد پر کہ اس معصوم نے پیش بہا جہیز کے ذریعے ان کے دل کو خوش نہیں کیا۔ جہیز کی فہرست میں ابھی کچھ کمی تھی۔ کسی شاعر نے موجودہ حالات کی طرف ترجمانی کرتے ہوئے کیا ہی خوب کہا ہے: کل آنگن میں ایک لاڈلی جل رہی تھی، کل آنگن میں ایک لاڈلی جل رہی تھی، ابھی جس کے ہاتھوں میں پیتی رچی تھی، اس دلہن کی خطا یہی تھی، اس
فہرست میں بھی کچھ کمی تھی. جب تمنا ملت جہیز کے نام پر ظلم کرنے والے ان درندوں کو جہیز کے نام پر ظلم کرنے والے ان درندوں کو ان مجرموں کو ہدایت دینا چاہتا ہوں. تم اللہ کے مخلوق کے دشمن ایک عورت کو ذی جان کو بے جان سمجھ کر رکھ لیا, جب چاہے چھوڑ دیا, آج جب چاہے رکھ لیا, جب چاہے عزت کر دیا. ارے حقیقت اس وقت معلوم ہوگی جب یہ معاملہ تمہارے بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ ہوگا. مسلمان باوقار, جہیز مانگنا مسلمان کی شان نہیں ہے, یہ در حقیقت غیروں کی تہذیب ہے جسے مسلمان بڑے فخر سے اپنا رہا ہے. یہ ایک مروجہ رسم بن چکی ہے جسے مسلمان, ارے حقیقت سے اس رسم کا کوئی تعلق نہیں ہے, حقیقت میں اس رسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. آج جہیز کے بنا پر ہمارے معصوم بہنوں پر ظلم زیادتی کی جا رہی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب اس کے بعد آپ حضرات کے سامنے وہ 4 خوش نصیب بچے جنہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا, یقیناً ان کے لیے آج کا دن اور ان کی زندگی کے لیے بڑا خوشی کا دن ہے, اور ان والدین کے لیے بھی کہ جن کے بچے حافظ قرآن بنے ہیں. اب میں ان 4 بچوں سے درخواست کروں گا, ان کا نام لیتا ہوں کہ وہ کرسی پر بیٹھ جائیں, اور اس کے بعد ہمارے بیچ جو مہمان معظم ہیں وہ تکمیل قرآن کرائیں گے اور پھر حضرتوں کا مختصر بیان. عبد المعیز ولد عبدالعزیز, عبد المعیز ولد عبدالعزیز, محمد اکرم ولد محمد ایوب, محمد اکرم ولد محمد ایوب, عبد الباسط ولد عبد الکریم, شیخ صادق ولد محمد داؤد. یہ بچے ہیں جنہوں نے اس سال قرآن مجید, حفظ قرآن مجید مکمل کیا ہے, اور ابھی ان کی تکمیل ہوگی اور اس کے بعد حضرت کا بیان ہوگا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب, ما أغنى عنه ماله وما كسب, سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب, في جيدها حبل من مسد. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين. अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये 4 बच्चे इस साल इन लोगों ने कुरान मजीद हिफ्ज़ मुकम्मल किया। यकीनन ये बच्चे और इनके वालिदैन के लिए बहुत ही खुशी और मुबारकबादी है। अब हज़रात को बता दूँ कि हमारे बीच आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में 2 अहम शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती खलीलुल्लाह खान साहब क़ासिमी, आप
ناظم ہیں مدرسہ روضۃ الابرار چلکور پیٹ گنٹور کے، اور اسی طریقے سے استاد حدیث بھی ہیں مدرسہ ریاض العلوم چنبل مڈگو کڑپا کے۔ الحمدللہ بہت ہی مبارک اور ہستی ہیں، بہت ہی زیادہ دینی خدمات اس وقت انجام دے رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے بیچ ہمارے ہی شہر کے حضرت مولانا مفتی ریاض الدین صاحب قاسمی، آپ بھی ایک مدرسہ چلا رہے ہیں، مدرسہ خیر المدارس ونچی پیٹ کے اندر میں، بہت ہی منظم طریقے سے، اور اسی طریقے سے ان کا اسکول بھی چلتا ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں کے بچے اسکول میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بھی روشناس ہو رہے ہیں، جو اس وقت کا تقاضا اور اہم بھی ہے کہ مسلمانوں کے اپنے ایسے اسکول ہوں جہاں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے بچے مسلمان بھی ہوں، یعنی دینی تعلیم سے روشناس بھی ہوں۔ بہرحال دنیاوی تعلیم جتنی حاصل کرنی ہے حرج نہیں، مگر دین مقدم ہونا چاہیے۔ آئیے سب سے پہلے میں حضرت مولانا مفتی ریاض الدین صاحب قاسمی سے درخواست کروں گا کہ آپ عمارت کے تئیں تعصب پیش فرمائیں اور ساتھی سامعین کے لیے نصیحت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہم سب کو قبول فرمائے، ان بچوں کو بھی قبول فرمائے جنہوں نے بڑی محنت سے پڑھا ہے، اور ان کے والدین کی بھی بڑی تمنا رہی کہ ہمارے بچے حافظ قرآن بن جائے۔ آدمی جب منزل طے کرتا ہے آگے کا سوچتا ہے، پیچھے کا نہیں دیکھتا ہے کہ اب مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ 2-3 باتیں ہیں، مجھے 5-6 منٹ دیے گئے ہیں، پیچھے نہیں دیکھنا، ہم نے کو آگے بڑھنا ہے، کہ ہمارے بچوں کو اب آگے دیکھیں ہمیں کیسے بڑھنا ہے۔ نقوش اصل نہیں ہے، نفوس الگ ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں جو حروف رٹا دیے گئے ہیں یا رٹ دیا گیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اس پر بھی اجر ہے۔ اس کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا، اس پر بھی اجر ہے۔ قرآن کو سینے میں لینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب اس کو لیے ہوئے آگے بڑھنا اس سے بڑی ذمہ داری کا کام۔ حافظ بننا آسان ہے بمقابل اس کے کہ حافظ مرنا، زندگی بھر حافظ بن کر زندگی گزارنا، علماء کے اور اساتذہ کی نگرانی میں پنپنا، آگے بڑھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ حافظ بننا آسان ہے بمقابل حافظ مرنا مشکل ہے۔ زندگی بھر قرآن کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہے۔ ایک گاڑی ہمیں یہاں سے مچھلی پٹنم کو جانا ہے، وجے واڑہ ہم حیدرآباد سے آ رہے تھے، مچھلی پٹنم جانا تھا، پیچھے نہیں دیکھیں گے، اب آگے دیکھیں گے کتنے کلومیٹر باقی رہ گئے ہیں۔ اسی طریقے سے بچے نے ایک منزل کو تو طے کر لیا ہے، بہت سارے والدین کو سرپرستی نہ ہونے کی بنیاد پر، طلباء کو صحیح رہبری نہ ہونے کی وجہ سے، اساتذہ سے نہیں جڑنے کی بنیاد پر، نہ طالب علم نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے، ادھورا بن کے رہ جاتا ہے۔ حافظ ہی مقصود نہیں ہے، اس کے بعد عالم دین بھی بنانا چاہیے۔ اپنے ذمہ داروں سے، اپنے بڑوں سے مشورہ کر کر چلے۔ آگے کے ملی اور دینی خدمات بہت باقی ہیں، یہ میدان بہت خالی ہے، صرف حافظ پر اکتفا نہ کریں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے اولاد کی تربیت کی فکر بہت ضروری ہے۔ بچے کو سونا کھلائے، شیر جیسی نگرانی کرے، بند کمروں میں موبائل کا عادی نہ بنائے، محبت میں اتنے دیوانے نہ ہو جائے، بے جا طرفداری کی جا رہی ہے،
टैंकों में जो है, नलों में वही आता है। हमारी ज़िंदगियों में जो है, बच्चों की ज़िंदगियों में वही आता है। मैं हाफिज़ हूँ, मेरे अब्बू भी हाफिज़ कुरान के बाप हैं, तो मेरे बच्चा, मेरा लड़का जैसा हाफिज़ कुरान है, मेरे माँ बाप भी वैसे ही ज़हनियत वाले बन जाए, नमाजी बन जाए, बड़ों से जुड़ा हुआ हो जाए, उलमा की सोहबत को इख्तियार करे, आगे के मशवरे तय किया जाए। बहुत सारी और बातें हैं कुरानी पैगामात को, उसको अपनाने की कोशिश करें। अब जहाँ तक यहाँ की बातें हैं, यहाँ की खिदमत हैं, मकातिब चलाते हैं दारुल क़ज़ा वाले, इमारत शरिया चलता है इसके मुकाम, यहाँ पे दारुल इफ्ता का काम है। ये सबसे अहम काम है, हमारे ज़िली सतह पे कहीं भी नहीं होता है जो यहाँ पर हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। सफा यहाँ पे बैतुल माल का भी काम चलता है, ये भी बहुत बड़ा काम है। उलमा की निगरानी में काम चल रहा है, इससे कोई इनकार नहीं है। हमें एक पर्द से काम नहीं होता है, सब मिलेंगे तो काम होता है, सबकी फिक्रों से काम होता है। काम शुरू करने से पहले साथी कहते थे काम शुरू करने वाले नहीं है, काम करने वाले नहीं है, मुसलमानों की फिक्र करने वाले नहीं है, इस तरीके की बातें होते थे। जब शुरू हो गए तो साथ देने वाले नहीं, ताने देनों के अलावा आगे बढ़ाने वाले, हिम्मत अफजाई के दो बोल बोलने वाले बहुत थोड़े होते हैं। टांग खींचने वाले, पसे पुष्ट डालने वाले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। छोटा फुटा ही काम है, कमी पेशी हर जगह होता है। याद रख लीजिए 100% एक मिजाज के सहाबा भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मिले हैं। 100% एक मिजाज की बीवियां शोहरों को नहीं मिलती हैं। 100% एक मिजाज के काम हमें नहीं मिल सकते। ऊंच नीच, उतार चढ़ाव होता है, उसको नज़रअंदाज किया जाए, खूबियों को देखा जाए, खामियों को ना देखा जाए, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आखिरी बात यह है, रमज़ान भी आ रहा है, कुरान से जुड़ना चाहिए। बच्चों के मुताल्लिक़ भी असातिज़ा से मशवरा कर कर कुरान की तिलावत की पाबंदी, तरावी का एहतमाम, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। अब अवाम भी आई है तो अवाम के मुताल्लिक़ बात है कि तरावी का एहतमाम, तक़वा तहारत रमज़ान में ज़्यादा होना चाहिए, और इसको हल्के पन की निगाह से कुछ रकातों पर इत्तिफ़ाक़ कर लेना दिली तसल्ली के लिए नहीं होना चाहिए। ख़ानदानों को जुड़ने का ज़रिया होना चाहिए। लोग घर तो साफ़ कर लेते हैं, दिल नहीं साफ़ करते हैं। घर धो लेते हैं, दिल नहीं धोते हैं। मेरे भाई से मेरे अनबन हो चुके हैं, मेरी बहन मुझसे रूठी हुई है, किसी भी तरीके से उसको मना लूँ, दूरियां ख़त्म कर लूँ, रिश्तेदारी को बढ़ाऊँ, और जहाँ तक हो सके दीनी खिदमत में हाथ बटाने की कोशिश की जाए। अल्लाह पाक इन चंद बातों पर हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, अब हमारे बीच सिर्फ एक मेहमान हैं जिनका बयान होगा। साथ को बता दूँ, वक्त भी हमारे पास बहुत कम है, यहाँ पौने 1 बजे अज़ान है और 1 बजे नमाज है। मैं बिला किसी ताख़ीर के मेहमान मुअज़्ज़म मुकर्रम हम सब के करम फरमा हज़रत मौलाना मुफ्ती खलीलुल्लाह खान साहब क़ासिमी के आप अपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। मुहतरम हज़रात उलमाए किराम और मेहमानान इज़्ज़ाम और अज़ीज़ बच्चों, ये मेरे लिए बहुत इम्तिहान की घड़ी है। मैं बंद कमरे में सबक पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के बीच, उलमा-ए-किराम के बीच में कुछ कहने की हिम्मत नहीं है।
یہ میرے لیے دارالعلوم دیوبند میں امتحان کا پرچہ لکھنے سے زیادہ مشکل کام ہے کہ آپ کے سامنے کچھ بات کر سکوں، مگر یہ کہ حضرت مفتی اور قاضی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے حکم دیا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اب وقت بھی بہت کم ہے، اب اس میں کیا بتا سکتا ہوں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جس طرح حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش ہوئی ہے، یہ مسجد حلیمہ کے سر اور اس کے گود میں وارثین انبیاء کی پرورش ہو رہی ہے، یہ اکابر کی آماجگاہ ہے۔ کتنے اللہ کے بڑے بڑے بزرگان دین، اولیاء اکرام اور راسخین فی العلم اور ہندوستان بھر کے بڑے بڑے علماء یہاں ماشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور خطاب کرتے ہیں، تو ہماری حیثیت کیا ہے۔ تو اور اسی طرح یہ جو کئی شعبہ جات کی جو ایک سنگم ہے، جیسے حضرت مفتی اظہر صاحب نے اپنے تعارفی کلمات میں جو کہا تھا کہ جگہ چھوٹی ہے اور کام بہت ہیں، یہاں قضا بھی ہے، افتاء بھی ہے، رؤیت ہلال بھی ہے اور بیت المال بھی ہے، قرآن کی تعلیم بھی ہے، بہت سارے شعبہ جات پر الحمدللہ کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے حفاظت فرمائے اور ان حضرات کو مزید اتحاد اور اتفاق کے ساتھ آگے بڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بچوں، میں آپ سے صرف دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو بہترین مشغلہ دیا ہے، وہ قرآن کریم کے ساتھ ہماری وابستگی کا مشغلہ ہے۔ ہمارا دن، ہماری راتیں، بچے صبح اٹھتے ہیں اور آنکھ ملتے ہیں، قرآن سامنے ہوتا ہے، اور شام میں تھک جاتے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے اونگتے ہیں، تو ہمارا سونا اور ہمارا جاگنا یہ قرآن کریم کے ساتھ ہماری وابستگی کا مشغلہ اللہ نے جو دیا ہے، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ اشتغال کو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تصور کر کے اس کا ہم قدر کرنی چاہیے۔ آج کل مجھ جیسے نوفارغ علماء اکرام کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں درسیات پڑھاؤں اور درسیات پڑھانے کے لیے مجھے کوئی بڑی بڑی کتابیں مل جائیں۔ ہمارے حضرت کہا کرتے تھے کہ ایک فارغ مفتاح کے تشریف لائے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو وہ سیدھے سیدھے میں قرآن کریم پڑھا رہا ہوں، یہ بولنے سے ان کو عار محسوس ہوئی۔ قرآن پڑھانے کو انہوں نے کم چیز سمجھا، یہ کہنے لگے کہ میں بیضاوی کا متن پڑھا رہا ہوں۔ تو حضرت نے کہا بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ سیدھے سیدھے کہتے کہ میں قرآن پڑھا رہا ہوں، اللہ کا کلام پڑھا رہا ہوں۔ کتنی بہترین مصروفیت اللہ نے دی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں قرآن کریم کے ساتھ وابستگی کی بڑی قدر کرنی چاہیے، ہمیں بڑی بڑی کتابیں پڑھانے کی آرزو نہیں ہونی چاہیے۔ جس وقت جو مل جائے بس اس کے ساتھ ہم لگے رہیں اور اسی کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ سے ملاقات کے لیے جیل میں تشریف لے گئے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، تعلیم الاسلام ہاتھ کے لیے بیٹھے ہیں اور جیل میں رہنے والے قیدیوں کے سامنے تعلیم الاسلام پڑھاتے ہیں۔ حضرت قاری صاحب نے مذاق سے فرمایا، حضرت آپ تعلیم الاسلام پڑھا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، دارالعلوم میں بخاری پڑھنے والے تھے، بخاری پڑھا رہا تھا، اور اب تعلیم الاسلام پڑھنے والے مل گئے تو ان کو ضروریات دین کے طور پر تعلیم الاسلام کا سبق پڑھا رہا۔ تو ہمیں بڑی کتاب چھوٹی کتاب یہ نہیں، بلکہ اللہ کے کلام کے ساتھ وابستگی یہ بہت بڑی مشغولیت ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اللہ نے جو قرآن کریم کا حافظ بنایا ہے، لگے رہیں۔ جیسے حضرت مفتی ریاض صاحب دامت برکاتہم نے انتہائی درد کے ساتھ اور جامع الفاظ میں آپ کو کہا کہ حافظ بننا اصل نہیں ہے، حافظ مرنا اصل ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا اشتغال ہونا چاہیے، اس کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ بس یہ کہ جلسہ ہو گیا، حافظ بن گئے، چھوڑ دیے، نہیں، بلکہ لگے رہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، حافظ بننے کے بعد 6 مہینے ان کے گھر میں اصول یہ تھا، آپ فجر کی نماز کے بعد روزانہ یہ قرآن پڑھیں، اس کے بعد آپ کو ناشتہ ملے گا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ 6 مہینے روزانہ یہ قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ تو قرآن کریم کے ساتھ ہمارے اکابر کی وابستگی کا یہ عالم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 1 مہینے کے اندر قرآن کریم کے حافظ بن گئے، اور
بلوغ الامانی فی سیرت الامام محمد ابن الحسن الشیبانی میں علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک ہفتے کے اندر قرآن کریم کے حافظ بن گئے تھے. قرآن کریم کے ساتھ کتنی وابستگی تھی. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 27 دن کے اندر قرآن کریم کو حفظ کیا ہے. اور شیخ العربی والعجم حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ قرآن کریم کے 2 ثلث جیل میں رہ کر کے قرآن کریم کو حفظ کیا. یہ ہمارے اکابر کی وابستگی کے واقعات ہیں قرآن کریم کے ساتھ. آج یہ جتنی بے دینی اور فتنوں کا زمانہ ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہماری اور امت کی قرآن کریم سے دوری کا سبب ہے. تو یہ ہم حافظ بن گئے, قرآن کریم کے ساتھ لگے رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا تعلق ہمارے اساتذہ کے ساتھ سطحی اور سرسری نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اساتذہ ہماری دنیا کی زندگی کے رہبر ہیں. ہم موت تک اپنے اساتذہ کے ساتھ گہرا تعلق رکھیں اور اپنے مدرسے کے ساتھ لگے رہیں. حافظ ہو گئے, عموماً مدارس میں ایسا ہوتا ہے, بچے حافظ بن جاتے ہیں تو ان کو پر آ جاتے ہیں, اساتذہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب وہ بڑے بڑے مدرسوں کی سوچتے ہیں کہ ہم یو پی جائیں گے, فلاں جائیں گے, بڑی بڑی عمارتیں جہاں ہوتی ہیں, ادھر ادھر کی باتیں سن کر بچے چلے جاتے ہیں. اساتذہ سے مشورہ نہیں کرتے, ان کے علم میں برکت نہیں ہوتی ہے جو اساتذہ سے اپنے تعلق کو ختم کرتے ہیں. اس لیے جو طلبہ حفظ مکمل کیے ان سے میری درخواست یہ ہے آپ اپنے آگے کی تعلیم کے لیے کسی مدرسے سے آپ تعلق رکھیں, اپنے اساتذہ سے مشورہ کریں. انشاءاللہ یہاں آپ کے آگے کی تعلیم کے لیے پورا نظم و انتظام رہے گا. اساتذہ سے گہرا تعلق ہونی چاہیے. استقامت ایک مدرسے کے اندر آپ جم کر پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کی تعلیم کے اندر بڑی برکت ہوگی. حضرت مولانا شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیسا گہرا تعلق تھا, استاد کو نہیں چھوڑا. مغرب کے بعد ایک مرتبہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نگرانی کے لیے تشریف لائے. دیکھا کہ حضرت شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے پڑھتے دل میں خیال آیا میرا استاد, میرا شیخ, میرا پیر اور میرا ماوا اور ملجا سب کچھ وہی ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب نگرانی کر رہے تھے دل میں خیال آیا استاد کو ایک محبت بھری نگاہ سے دیکھ لوں. حضرت شیخ یونس جونپوری نے اپنا سر اٹھایا اور اپنے استاد کو محبت بھری نگاہ سے دیکھا. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی جب نگاہ پڑی کہ طالب علم یونس جونپوری مغرب کے بعد پڑھائی کے دوران سر اٹھایا ہے تو اپنا چپل لے آئے اور درسگاہ کے اندر 100 مار مارا, 100 مار جوتیاں ان کے سر پہ مارا اور حضرت شیخ چلے گئے. حضرت یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ بہت روئے اور جب درسگاہ کا وقت ختم ہو گیا تو کمرے کے پاس پہنچے اور حضرت سے کہا حضرت میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں, 100 مار آپ نے میرے سر پہ مارے ہیں, کہیں آپ کے ہاتھ میں درد تو نہیں ہوا. یہ تعلق تھا ایک طالب علم کا ایک استاد کے ساتھ. میں اس لیے نہیں آیا کہ کوئی عذر پیش کروں, میں اس لیے دیکھا تھا اس لیے دیکھا تھا, نہیں, بہانے بناؤ. میں اس لیے آیا تھا کہ آپ سے معذرت چاہوں کہ کہیں آپ کے ہاتھ میں کچھ درد تو نہیں ہوا. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت حضرت شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سینے سے لگایا اور جو دعائیں دی تو آج امیر المومنین فی الحدیث بنے. شیخ صفوان داؤدی عرب کے بڑے عالم ہیں, مسجد نبوی کے مدرس ہیں. انہوں نے خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت کی, اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آج امیر المومنین فی الحدیث کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا شیخ یونس جونپوری. شیخ یونس جونپوری. پھر وہ تلاش کیے اور جب حج کے موقع پر حضرت تشریف لے گئے وہاں مسجد نبوی کا مدرس بیٹھ کر بخاری اور مسلم حضرت کے سامنے پڑھے اور 2 مہینے سہارنپور میں آ کر کے پوری سیاست حضرت کے سامنے پڑھی ہے. تو اتنے بڑے عالم جو بنائے اپنے استاد سے تعلق کی بنیاد پر. اس لیے فارغ ہو گئے تو استاد سے تعلق ختم نہ کریں بلکہ اپنے استاد کے ساتھ جڑے رہیں اور آئندہ ہمارے تعلیم کے مراحل کے سلسلے میں اپنے اساتذہ سے مشورہ کر کر اپنے آگے کی تعلیم کے منازل کو طے کریں. انہی 2 باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ بہت ہی قیمتی باتیں طلباء کی نصیحت کے طور پر ہمارے سامنے آئی ہے. آپ حضرات کو بتا دوں کہ ہمارے مسابقے میں حصہ لینے والے جتنے طلباء ہیں انشاءاللہ ان سب کو انعام دیا جائے گا. اسی طریقے سے جو بچے حافظ قرآن بنے ہیں
ان کے سروں پر ابھی فی الحال تو ٹوپی پہنائی جائے گی. انشاءاللہ جب عمارت کا بڑا جلسہ ہوگا اس میں دستار بندی بھی ہوگی, اور اس کے بعد وہ طلباء جنہوں نے مسابقے میں اول دوم پوزیشن حاصل کی ہے ان طلباء کو بھی انعامات سے نوازا جائے گا. میں سب سے پہلے ان تمام چاروں طالب علم کو جو حافظ قرآن بنے ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آگے آ جائیں, مہمان مکرم کے ہاتھوں سے سر پہ ٹوپی پہن کر رومال اوڑھ کر جائیں. عبد المعیز ولد عبد العزیز, محمد اکرم ولد محمد ایوب, عبد الباسط ولد عبد الکریم, شیخ صادق ولد محمد داؤد. اب اس کے بعد انعام کے لیے مسابقہ میں اول دوم سوم پوزیشن لانے والے طلباء کرام شیخ صادق ولد شیخ داؤد اول پوزیشن لانے والے, دوم پوزیشن لانے والے محمد اکرم ولد محمد ایوب, اور سوم پوزیشن لانے والے محمد سہیل اختر ولد محمد نذیر. ان بچوں کو انعامات سے اول پوزیشن شیخ صادق ولد شیخ داؤد, دو پوزیشن سوم محمد سہیل. اب مسابقے میں حصہ لینے والے تمام طلباء کو ترجیح انعامات سے نوازا جائے گا. انعام دے رہا ہوں, ایک طرف سے آپ آتے رہیں. محمد اکرم ترجیح انعام تیسری مرتبہ لے لو. 5 بچے کو 3 مرتبہ بھی نام آ جائے گا, انعام لیتے رہے. عبد المتین, عمار, ابو بکر, عبد الباسط, محمد انس, محمد سعد, محمد سہیل, سید رضوان, یہ عربی دوم کے بچے, سید رضوان عربی دوم کے, عبد القدوس یہ بھی عربی دوم کے بچے, شیخ مجاہد, محمد سعد, محمد ریحان, محمد صادق, محمد حنان, عبد المعیز. انس اور عبد العزیز 2 بچے اور بھی ہیں. انس سب کو آگے لانا, مس تو نہیں ہوا. جی السلام علیکم. ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی آپ تمام حضرات ہماری دعوت پر حاضر ہوئے, خصوصاً ہمارے مہمان خصوصی حضرت مفتی خلیل صاحب خان قاسمی دامت برکاتہ, ہمارے سینئر بھی ہیں. اس وقت حضرت پڑھتے تھے تو وہ عالم بننے کے قریب تھے, تو ہم ابتدا کرے تھے اس وقت طالب علم.
بہرحال حضرت تشریف لائے، بڑی خوشی ہوئی. اسی طرح ہمارے مفتی ریاض صاحب، یہ ہمارے درسی ساتھی ہیں، ہم دونوں دیوبند کے اندر بھی ساتھ پڑھے. تو بہرحال آپ تمام حضرات بھی جو تشریف لائے، ہم سب کا جھولنا صرف قرآن کے نسبت کے ہے. یاد رکھیں اللہ کی قرآن، اللہ بڑا ہے تو اللہ کی قرآن اس سے، اللہ کے قرآن جب ہے تو وہ بھی بڑی ہے، تو اس کی نسبت سے ہم سب یہاں جمع ہوئے. اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اور جب بھی اس طرح کے پروگرامات ہو انشاءاللہ آپ ضرور تشریف لائیں. اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کے سارے بلائے نصیب فرمائے. حضرت انشاءاللہ دعا کریں. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. ماشاء اللہ، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانوں کا اور ہمارے طلباء کے والدین بھی یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، ان سب کا ہمارے عمارت شرعیہ مدرسہ دعوت القرآن کی طرف سے آپ سب کا میں بالخصوص نماز کی تیاری کرو استقبال کرتا ہوں اور آپ حضرات کو مرحبا اہلا و سہلا کہتا ہوں.